السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی سوال بھیجنے والے، آپ نے یہ سوال بھیجا ہے کسی جماعت المسلمین سے تعلق رکھنے والے شخص کی طرف سے۔ اس بھائی نے چند سوال کیے ہیں، تو ایک وائس میں ایک ہی سوال کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال جماعت المسلمین کے حوالے سے سن لیں کہ پہلے تو یہ جماعت المسلمین یہ ایک گمراہ جماعت ہے۔ اس بھائی کا سوالوں میں ایک سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا پیارے نبی علیہ السلام پر روح لوٹائی جاتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اور درود کے حوالے سے دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ جہاں تک پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اور آپ پر روح کا لوٹایا جانا، تو یہ روایت ابو داود اور بیہقی میں ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کو مشکات المصابیح میں لے کر آئے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا روایت حسن درجے کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حدیث کے ترجمے سے پہلے یہ مسلمینی نے یہ کہا کہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جواب، تو جی ہاں انشاءاللہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہی جواب ہوگا۔ باقی صحیح حدیث اور صحیح سے ہٹ کر نیچے مقبول احادیث کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں صحیح ہے، حسن ہے، اور اس طرح مختلف۔ تو یہ حسن درجے کی روایت مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کوئی بھی جو سلام پڑھتا ہے مجھ پر، کوئی بھی جو سلام پڑھتا ہے مجھ پر، یعنی نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر روح واپس لٹا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقاعدہ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اب اس میں اہل بدعت یہ اعتراض کرتے ہیں اور شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بات اللہ کے قرآن سے معلوم ہو جائے، جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ حسن درجے وغیرہ سند کے ساتھ معلوم ہو جائے، اسے ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا یہ ہمارا سرد درد نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے قرآن میں جو بات آئے، حدیث میں جو بات آئے وہ ہم مانیں۔ بعض جاہل اور اجہل اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بعض احادیث قرآن کے خلاف ہیں، تو قرآن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے اور حدیث بھی من جانب اللہ وحی ہے۔ ہماری عقل میں فطور ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی فطور نہیں ہے، اس لیے جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا اسے اسی طرح من و عن تسلیم کرنا ہے۔ جو انکار کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا، جو اضافہ کرے گا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت اور رحمت ہے اہل الحدیث پر، کہ اہل حدیث نہ انکار کی طرف گیا نہ اہل حدیث اضافے کی طرف گیا۔ مقلدین ہوں، جماعت المسلمین ہو، اپنے امیر کی مقلد اور جہالت کی تقلید کرنے والے یہ لوگ، تو گمراہ فرقے کہیں انکار کرتے ہیں اور کہیں اضافہ کرتے ہیں، مطلب کہیں کٹر لگا دیں گے تو کہیں ویلڈنگ مشین لے کر آئیں گے۔ جس نے انکار کیا وہ بھی ہلاک، اور جس نے اضافہ کیا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ اب یہ روح کیسے لوٹائی جاتی ہے اور یہ معاملہ کس طرح بنتا ہے اور کس طریقے پر ہوتا ہے؟ تو جی یہ پیغمبر کا معجزہ ہے اور برزخی زندگی کا معاملہ ہے۔
جو بیان ہوا ہمارا کام ہے اسے تسلیم کر لینا، جو بیان ہوا ہمارا کام ہے اسے تسلیم کر لینا، کیسے اور کیوں کر ہوتا ہے یہ ہماری پریشانی سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے حوالے سے دیگر احادیث بھی موجود ہیں، جن میں سے کئی ثابت نہیں ہیں اور کئی بالکل صحیح ہیں۔ سنن نسائی کی روایت، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، ملائکہ زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، پھرتے گھومتے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ مجھے میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ تو ملائکہ کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ ادھر سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، ادھر سے فرشتہ آپ کا یہ درود نبی علیہ السلام پر پہنچا دے گا۔ اسی طرح سوال کیا اعادہ روح کے حوالے سے کہ جب کسی بندے کو مرنے کے بعد کفن میں دفن کیا جاتا ہے، میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو کیا اس جسم میں روح لوٹتی ہے؟ کیا اس جسم کے اندر روح لوٹتی ہے؟ تو جی ہاں، اس کے حوالے سے بھی حدیث ہے، یہ ابو داود ہے، اور ابو داود کے اندر حدیث نمبر ہے 4753، 4753 نمبر کی روایت۔ راوی ہیں جناب حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس روایت کے تعلق سے مشکات المصابیح میں علامہ محمد ناصر الدین البانی اس پر صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں، اور اسی طرح اس روایت پر ابو داود دارالسلام میں علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی حسن درجے کا حکم لگاتے ہیں۔ اس لمبی روایت میں ہے، لمبی روایت کے اندر ہے وَإِنَّ الْكَافِرَ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَّبُّكَ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس میت کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ کافر منافق مشرک جواب دیتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہاں الفاظ آئے کہ روح جو ہے وہ اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، تو یہ بھی برزخ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اپنے دماغ سے یا گھڑنتوں سے اس کا انکار کوئی نہیں کرنا، یہ بھی قبر اور برزخ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ آج 30/9/2019 کی ڈیجیٹل زندگی کے اندر اگر آپ اس میں جناب ویب کیم لگا دیں اور اس میں کوئی CCTV کیمرے لگا دیں قبر کے اندر، یا آپ وہاں پر جناب ساتھ میں سرچ لائٹ بھی لگا دیں، تو نہ فرشتے نظر آئیں گے، نہ مردے کا بٹھانا نظر آئے گا، نہ مردے کا بولنا نظر آئے گا، نہ مردے کا چیخنا چلانا نظر آئے گا، نہ جہنم سے ونڈو کھلتی نظر آئے گی، نہ جنت سے ونڈو کھلتی نظر آئے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس دنیا کا حال نہیں ہے۔ نہ ہمارا CCTV کیمرہ، نہ ہمارا ویب کیم کچھ بھی اس منظر کو کیچ نہیں کر سکتا، نہ کوئی بھی باریک سے باریک آپ کا مائکرو ریکارڈر اس چیز کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ خالصتاً آخرت اور برزخ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اب اس پر کرنا کیا ہے؟ وہ جو قرآن مجید میں اللہ نے مومنین اور مسلمین کی صفت بتائی ہے، کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر، پوشیدہ پر ایمان لاتے ہیں، اس میں جلیبیاں نہیں بناتے، اس میں چوں کے چنانچے یعنی البتہ کی گردانے نہیں لگاتے۔ مومن وہ ہے جو غیب کی بات قرآن نے حدیث نے بتائی اس پر ایمان لے آئے۔
اب یہ مرنے کے بعد کا منظر ہے، یہ ہے موت کے بعد کا منظر، قبر کی زندگی کا یہ منظر ہے، یہ اس کھوپڑی میں، یہ اس آنکھ میں، یہ اس کان میں سما ہی نہیں سکتا۔ کرنا ہم نے صرف یہ ہے، یہاں اس پر ایمان لانا ہے اور اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ ہم فرشتوں کے جواب میں ہاں ہاں نہ کہیں، ہم فرشتوں کے جواب میں لا ادری لا ادری کی رٹ نہ لگائیں، بلکہ ان کو صحیح طور پر جواب دیں کہ ربی اللہ دینی الاسلام وغیرہما۔ اچھا جی، اس پر بھی جاہل یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے کوئی خلاف نہیں، قرآن مجید نے ہمیں صاف طور پر بتایا، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیں وہ لے لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مشکات المصابیح میں اور ابو داود میں دے دیا نا کہ جناب یہ قبر ہے، یہ قبر کی زندگی کے سوالات ہیں، یہ قبر کی زندگی کا منظر ہے، آج تیاری کر لو کل بچ جاؤ گے۔ اور جس نے اسے تسلیم ہی نہ کیا تو وہ تیاری کیا خاک کرے گا، تیاری کوئی نہیں ہوگی تو آگے جوتے کھانے کے لیے ایسے لوگ تیار ہو جائیں، ایسے لوگ تیار ہو جائیں۔ کیا تیاری، کیا عذاب ہوگا؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، اعلان کرنے والا، آواز لگانے والا، کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اب اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دو، ڈور یا ونڈو کھول دو۔ تو بھئی آج زندہ ہو، آج تیاری کر لو۔ اگلا سوال یہ کرتے ہیں، دینی امور پر اجرت لینا۔ جی ہاں، اجرت لینا درست ہے۔ جو لوگ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف میں شامل ہیں، جو لوگ روک دیے گئے ہیں مدارس میں، مساجد میں اور تبلیغ دین کے کام میں، تبلیغ دین کے کام میں، دعوت دین کے کام میں وہ اتنے پھنس چکے ہیں اور روک دیے گئے ہیں کہ وہ نہ منڈی میں جا کر ٹماٹر بیچ سکتا ہے، نہ گوبھی، نہ پھل، نہ فروٹ، نہ تجارت، نہ فیکٹری، بلکہ وہ یا تو مسجد مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا جناب ہفتے کے 7 دن ملک بیرون ملک میں اشاعت دین، دعوت دین اور تبلیغ دین کے لیے مصروف عمل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اجرت لینا درست ہے۔ ہاں، جو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عالم دین بھی ہے اور صاحب مال بھی ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے، اجرت لینا درست ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا حق ما خستم علی اجرن کتاب اللہ، کتاب اللہ اجر کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صورتوں یا چند آیات یا چند صورتوں کو حق مہر بنا کر اپنی صحابیہ کا نکاح اپنے صحابی سے کیا۔ تو جب قرآن کی صورتیں حق مہر بنائی جا سکتی ہیں تو قرآن پڑھانے والے کو اجرت بھی دی سکتی ہے۔ اور یہ اجرت کیا ہے؟ یہ اجرت ہے مقتدی حضرات کا امام صاحب کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ اپنی اپنی اوقات کے مطابق محبت پیار ہے، ورنہ جو انبیاء کی مزدوری ہے، جو انبیاء کے وارثوں کی مزدوری ہے، وہ اللہ خود آپ دے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کے قاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ترمذی ابواب فضائل القرآن، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ تو یہ والی مزدوری تو کسی مائی کے لال کے اندر دینے میں جرت نہیں ہے۔ باقی جسے آپ اجرت کہیں گے وہ مقتدیوں کی طرف سے، وہ سامعین کی طرف سے محبت پیار ہے، جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق محبت پیار کر سکے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کبھی کوئی اپنے باغ میں بلا کر میٹھا پانی اور تازہ بتازہ کھجوریں کھلا رہا ہے، تو کبھی کوئی آپ کے لیے جناب دودھ کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، تو کوئی کبھی آپ کو جو ہے وہ کچھ اور گفٹ اور تحفے کی صورت میں دے رہا ہے۔ تو یہ محبت پیار ہے، مزدوری تو اللہ تعالیٰ نے خود دینی ہے۔ اسی طرح
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت گزر رہی تھی، ان میں سے انہوں نے سردار جی کو کسی چیز کے ڈس جانے پر دم رکھا، وہ سانپ تھا یا بچھو کا ڈسا ہوا تھا، اور اس پر باقاعدہ مطالبہ کر کے ان سے بکریاں لیں۔ تو دینی امور پر اجرت بھی درست ہے۔ یہاں پہلی وائس میں اس کا آخری سوال ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ہمارا نام مسلم رکھا گیا، تو اہل حدیث نام، اہل سنت نام، جی یہ بھی جماعت المسلمین کی طرف سے ایک اعتراض ہے۔ بندہ ان سے پوچھے چند سال پہلے تو اس طرح کی رجسٹرڈ جماعت کا کوئی دنیا اسلام میں وجود ہی نہیں ہے، تو یہ جماعت المسلمین اب جا کر 2019 میں ہی پیدا ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو صدیاں بیت چکی 13-14 صدیاں، تو اس وقت کیا تھا؟ جماعت المسلمین سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، اور ان کے امیر سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ 10-50 بندے یا کوئی سرکاری افیسر جناب ریٹائرڈ ہو اور وہ جماعت بنا لے اور اس کا نام جماعت المسلمین رکھ چھوڑے۔ جہاں تک ہمارا نام مسلم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہوا سماکم المسلمین، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دیگر صفات کا بھی ذکر کیا ہے، تو ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتے ہیں صفاتی نام۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذاتی نام ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے صفاتی نام ایک حدیث میں 1 کم 100 ہیں، اور اسی طرح اس سے زیادہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام موجود ہیں۔ تو ہمارے صفاتی نام میں مومنین، ہاں جی، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین، ذاکرین، یہ ہمارے سب صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث، اہل سنت، یہ بھی ہمارا صفاتی نام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اللہ وحدہ لا شریک نے مسلم رکھا۔ اب ہمارا نام بھی مسلم، ہم سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا نام کیا تھا؟ مسلم ہی تھا نا۔ لیکن جناب عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مسلمین کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے بھی یہاں مسلمین کا ورڈ یوز نہیں کیا، حالانکہ مسلم نام تھا ان کا، مگر صفاتی نام بھی تھے۔ جیسے ابو بکر و عمر کا نام مسلم بھی تھا، اور ان کی ماں نے ان کا نام جناب ابو بکر عبداللہ اور اسی طرح عمر بھی رکھا، اور اسی طرح ان کی صفت صحابی بھی تھی، اور اسی طرح ان کی صفت مہاجر بھی تھی، اور عبد الرحمن کی ماں نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اور ان کا نام مسلم بھی تھا، اور ان کی صفت انصار بھی تھی۔ تو ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتے ہیں صفاتی نام۔ ہمارا ذاتی نام تو بے شک ہوا سماکم المسلمین مسلم ہی ہے، مگر ہمارے صفاتی ناموں میں اہل حدیث بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے انصار، مدد کرنے والے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح کہ کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، للحواریین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا للمسلمین، حالانکہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ان کا نام بھی مسلم تھا نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے صفاتی نام کا ذکر کیا ہے اور ذاتی نام کو چھوڑ دیا، یہ نہیں فرمایا کما قال عیسیٰ ابن مریم للمسلمین من انصاری الی اللہ، نام تو مسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا کون ہوگا میرا مددگار اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی خاطر مدد کرنے والا کون ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الحواریون، حالانکہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، نام تو ان کا بھی مسلم تھا نا، جو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، جو لا الہ الا اللہ عیسیٰ نبی اللہ پڑھتے تھے، نام تو ان کا بھی مسلم تھا، اور ہونا یہ چاہیے تھا قال المسلمون،
ہاں نحن انصار اللہ، مگر قرآن پاک بتاتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو اس لیے مسلم ہمارا بھی اور پہلے کلمہ پڑھنے والوں کا نام ہے، مگر یہ ہمارا نام ہے نا، ہماری صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ میری دادی فاطمہ نے میرا نام کیا رکھا؟ اقبال، محمد اقبال۔ اب میری صفت ہے میں قرآن کا حافظ ہوں تو میں حافظ محمد اقبال بن گیا۔ اسی طرح میں یہاں ڈی آئی خان کا رہنے والا ہوں تو علاقے کی طرف منسوب کرتے ہوئے میں ڈیروی بھی ہوں، پاکستان کا رہائشی ہوں تو میں پاکستانی بھی ہوں، صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوں تو سرحدی بھی ہوں، بریکٹ میں جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے۔ تو یہ ذاتی نام مسلم ہے اور صفاتی نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث کا ذاتی نام، اہل سنت کا ذاتی نام مسلم ہے، مسلمان ہے، مگر ہمارا صفاتی نام اہل حدیث ہے اور اہل سنت ہے۔ اور مزے کی بات، اب ہم سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، یا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ قل یا اہل المسلمین، حالانکہ نام کیا ہے ان کا بھی مسلم تھا نا، ہوا سماکم المسلمین۔ یہی دلیل پیش کرتے ہیں یہ گمراہ فرقہ اور گمراہ جماعت المسلمین والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ یہ نہیں فرمایا قل یا اہل المسلمین، بلکہ اللہ نے ان کی صفت کے ساتھ ان کو خطاب کیا، اور وہ خطاب کہاں پر ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ حالانکہ نام ان کا مسلم تھا، ہونا چاہیے تھا قل یا اہل المسلمین، لیکن اللہ نے انہیں ان کی کتاب کی طرف نسبت دی اور قل یا اہل الکتاب کہہ دیا۔ ان پر ان کے لیے ان کے پیغمبر کو تورات ملی، ان پر ان کے پیغمبر کو انجیل ملی، تو یہ دونوں کتابیں ہیں نا، اس لیے فرما دیا قل یا اہل الکتاب۔ اب اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ کتاب کیا ہے؟ وہ اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ الزمر پارہ نمبر 23، اللہ نزل احسن الحدیث۔ المرسلات پارہ نمبر 29، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ حدیث فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث کیا ہے؟ وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم اپنی کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم نے ہمارا نام صفاتی نام کیا رکھا؟ اہل حدیث، اہل سنت۔